کانگریسمین جو ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے اور وہ ایک وہاں کے پی ٹی آئی کے وہ ہیں ان کے آفیشل ہیں, انہوں نے وہ فیسیلیٹیٹ کروایا سب کچھ, انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا. اور اس طرح کے اور بھی اگر آ جاتے ہیں, ان سے کوئی فرق پڑے گا پاکستان میں کہ کیا بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی انٹرنیشنلی کہ یہاں پر کہنے کو کانسٹیٹیوشن ہے, کہنے کو ڈیموکریسی ہے, لیکن کس طرح سے یہاں پہ کرش کیا جا رہا ہے بیسک ہیومن رائٹس کو. امریکہ کے خلاف پاکستان کے اندر ایک جذبہ موجود ہے. 27 مارچ 2022 کو عمران خان نے اس جذبے کو کیش کیا, لوگوں کو ساتھ ملایا اور اپنی کارکردگی ناکارکردگی تمام معاملات کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اور لوگ ساتھ مل گئے اور امریکی سازش. اور پھر بعد میں جو انٹرویوز ہوتے رہے, جو باتیں ہوتی رہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح امریکی سازش سے منہ پھیرا گیا. تو یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے. دوسری طرف میں بھارت کے حوالے سے بلکہ کل 2 ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا جو ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جی پاکستان کا جو اس وقت اکنامک ایشوز ہیں تو بھارت کو قطعاً کوئی ہیلپ پاکستان کی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان سری لنکا یا بنگلہ دیش تو ہے نہیں, یہ ہمارا بالکل ایک جانی دشمن ہے, تو اس کو تباہ ہونے دیں. تو ہم دنیا کا بھارت پہ کوئی پریشر بلڈ کر نہیں سکے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے. افغانستان کے بھی حوالے سے آہستہ آہستہ ہم اننیسیسری اسٹیٹمنٹس ہم دے رہے ہیں. بالکل کیا نہیں, کہنے کو کہا نہیں ہے, کہہ دیا ہے انہوں نے. سب کو پتا ہے ایک ہوکس ڈیموکریسی ہے ادھر. انڈرسٹینڈ پلیز, لوگ پاگل نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ اس ملک میں چینج ہوا ہی نہیں ہے آن دا بیسس آف الیکشنز. ہم خود کہتے ہیں بھائی ان کو چھوڑو, ہم خود کہتے ہیں 1970 الیکشنز کے علاوہ کون سا الیکشنز ہے جو فری اینڈ فیئر تھا؟ کون, ہو آر دا پیپل, اور کیوں نہیں تھا؟ تو کہنے کی بات, اور وہ بھی الیکشنز اس لیے فری اینڈ فیئر تھا کہ جنرل شیر علی جو اس وقت منسٹر آف انفارمیشن ہیں, انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا تھا کہ یحییٰ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی فڈل کرنے کے لیے, اس لیے کسی کو نہیں اوور آل میجورٹی ملنا تھا. اور اتنا غلط ان کا پریڈکشن تھا کہ آپ دیکھیے کہ ویسٹ پاکستان میں بھٹو لے گیا اور ایسٹ پاکستان میں ایکسیپٹ فار 2 seats دیٹ مین, خیر ایسٹ پاکستان کا تو ان کو ویسے ہی تھا, پتہ تھا کہ وہ نہیں, مگر ویسٹ پاکستان میں وہ سوچ رہے تھے دولتانہ یہ وہ ولی خان یہ بڑا کھچڑی ہوگا اور یحییٰ خان اپوائنٹ کرے گا پرائم منسٹر کو اور ایسا اور ایسا. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے, امریکن کے بارے میں ہم رہے ہیں ادھر, ہم نے سیکھا ہے, ان سے کام کیا ہے. فرسٹ آف آل آپ کو بتاتا ہوں, یہ وہ بھول نہیں سکتے 2-4 چیزیں. نمبر 1, آپ چین کے سب سے ویری گریٹ فرینڈ آف چائنا. آپ روز کہتے ہیں ہماری فرینڈشپ جو ہے چائنا سے اٹس ڈیپر دین دس اینڈ ہائر دین دیٹ, ہے نا. اچھا, پھر آپ کہتے ہیں سی پیک آپ کے لیے $60 billion انویسٹمنٹ لائے گا, سی پیک یہ سی پیک وہ. اور اس حد تک امریکن ڈر گئے سی پیک سے کہ انہوں نے ایک نیٹو بنا لیا. کوڈ از این ایشین نیٹو, انڈین اوشن کا نیٹو ہے. ہندوستان, جاپان, آسٹریلیا اور امریکہ. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو کولن پاول ہی یاد آ گئے ہلالی صاحب, ود اس اور اگینسٹ اس والا معاملہ ہے پھر آلموسٹ. تو پھر اس کا مطلب امریکہ کی ادھر جتنی مرضی ہم وہاں سے کوئی نہیں, یہ شرمن ورمن کو چھوڑ دیں, یہ طریقے سے آپ کو آڑے ہاتھ لیں گے. یہ جانتے ہیں آپ ڈپلیسٹس ہیں. وہ کہتے ہیں تم نے طالبان کو مدد کیا ہے, تم طالبان کے ساتھ کھڑے رہے ہو, 30-40 بلین ڈالر ہمارے سے لیا, مگر کوئی پھر بھی تم طالبان کے ساتھ کھڑے رہے ہو. تم اسرائیل کو نہیں ریکگنائز کرتے ہو, حالانکہ بہت سارے مسلمان ملک ریکگنائز کرتے ہو. تمہارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے اور ہم ڈرتے ہیں. یو آر دی اونلی مسلم پاور ود نیوکلیئر ویپنز. اور پھر بات بیزتی کرتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں. دیکھیے خدا کے لیے ڈونٹ بی فولڈ بائی دی امریکنز. مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے, ان کو بڑی اچھی طرح سے ہمارا پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ خیال ہے کہ چلیں یہاں پہ تو کوئی نہیں سن رہا, انٹرنیشنلی ہم کو پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں. بات یہ ہے کہ اب امریکہ سے رابطے ہو رہے ہیں اور رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. آپ کو یاد ہوگا 27 مارچ 2022 اسلام آباد میں جب پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے پی ٹی آئی کے جلسے میں,
اس میں ایک کاغذ لہرایا گیا تھا، اور وہ کاغذ جو تھا اس کو ایک امریکی خط کا نام دیا گیا تھا. پھر اس کو سائفر بھی کہا گیا. بعد میں اس سے آڈیو لیکس بھی آئیں کہ کس طرح ان کو خط بتانا ہے، کیونکہ عوام کو سائفر کی سمجھ نہیں آنی، اس لیے خط بتایا جائے. یہ جو سارا معاملہ تھا امریکی سازش کا، اور ایک سینٹیمنٹ پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائم میں JUI جماعت اسلامی گو امریکہ گو کے نام پہ ریلیاں نکالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ساتھ ملا لیتے تھے. قاضی حسین احمد صاحب کی جو جماعت اسلامی کا دور تھا وہ تو ساری سیاست ہی گو امریکہ گو تھی. پھر وہ کرتے کرتے جب انہوں نے مشرف صاحب کو LFO دیا، جب مولانا فضل الرحمان نے اور قاضی صاحب نے مل کے، تو وہاں سے جا کے بات پھر نکلی. پھر یہ ٹھنڈے ہوتے گئے، کچھ ماڈریٹ ہوتے گئے، لیکن وہ سینٹیمنٹ موجود ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم امریکہ کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ برابر کے تعلقات رکھے، تو پھر ہم کیوں ٹائم لیتے ہیں امریکی کانگریس مین سے؟ ہم کیوں امریکہ کو پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کا شکوہ کرتے ہیں؟ ہم کیوں بتاتے ہیں امریکہ کو کہ یہاں پہ جو ہے وہ جمہوری رویوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ ہم تو ان سے آزادی چاہتے ہیں. ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے برابر کے تعلقات چاہتے ہیں. جب آپ کسی کو بتائیں گے کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ حضور آئیے ہمارا مسئلہ حل کیجیے، اور جب وہ طاقتور بھی ہوگا، وہ صاحب اختیار و اقتدار بھی ہوگا، تو وہ آپ کا مسئلہ تو حل کر دے گا لیکن اپنا لچ فرائی کر جائے گا. اور پھر وہاں سے شروع ہوتی ہے غلامی. آپ امریکہ کو اپنا لچ فرائی کرنے کا موقع کیوں دے رہے ہیں؟ اب بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ وہ کینچے کھیلنے والے بچے، اب عمران خان صاحب نے اس وقت اس خط میں یا اس گڑھے میں جو پانی ڈالا تھا، اب وہ نیا گڑھا بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میری گیم میرے رول. اب دوبارہ سے جو ہے وہ کیونکہ کہہ چکے ہیں کہ میں امریکی سازش کو پیچھے چھوڑنا چاہ رہا ہوں، اب اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ معاملات بڑے اچھے ہو جائیں اور غلامی شامی وہ سب چیزیں پیچھے رہ جائیں. تو وہ ایک نیا ہے، کیونکہ یہ ایک بندہ جس نے پارلیمنٹ 2 اسمبلیاں توڑ دیں، جو قومی اسمبلی سے پہلے نکلتا ہے، پھر لگتا ہے کہ اب میرا سیاسی نقصان ہوگا تو واپس آ جاتا ہے، اسمبلی کو گھر کی باندی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. اس کا مقصد کیا؟ اپنی سیاست. پاکستان کے عوام کو، PTI کے ہمارے فالوورز دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حضور یہ امریکی سازش صرف ایک لالی پاپ تھا جو آپ کے منہ میں دیا گیا اور آپ اس کے پیچھے چباتے چباتے آپ آگے. اب جو ڈرائنگ روم میں باتیں ہو رہی ہیں، اب جو لابنگ ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات سیدھے کرنے کے لیے، اب آپ سوال کریں کہ غلامی کہاں ہے؟ وہ کون سی غلامی تھی جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے تھے؟ کیوں کہتے ہیں انسانی حقوق کے شکوے کرتے ہیں؟ اب یہ بھی ایک جواز ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے. اس وقت جب یہ موجودہ حکومت کے لوگ کہتے تھے امریکہ سپر پاور ہے، تو آپ کہتے تھے اللہ سپر پاور ہے.